الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوع ہیں، 77 آیات ہیں اور کلمات 992 بتائے جاتے ہیں، جبکہ حروف 3703۔ پارہ نمبر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی برکت والا ہے وہ
جس نے قرآن اتارا علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس نے اختیار نہیں فرمایا بیٹا بچہ، اور اس کی سلطنت میں کوئی بھی اس کا ساجھی شریک نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھی۔ ابتدائی آیات میں سب سے پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالی کی ذات بڑی خیر و برکت والی ہے۔ اور قرآن پاک کے نزول کو خیر و برکت اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم میں تمام برکتیں ہیں، دینی ہوں یا دنیاوی۔ یا اس کا معنی یوں ہوگا کہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات ہر شے سے زیادہ برکت والی ہیں، اور اس کی ذات و صفات کا ہر شے سے زیادہ ہونا، ہر شے سے بلند ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربان ہے۔ ہمارا اس سے تعلق، رب تعالی سے تعلق ہمارے لیے تمام برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں برکتیں ملیں گی، وہ دینی ہوں یا دنیاوی، وہ رب تعالی کے تعلق سے ملیں گی۔ فرقان کے کیا معنی ہیں؟ عبدہ، ان پر متعدد مرتبہ گفتگو ہوئی ہے۔ ہم سب اللہ تعالی کے عبد ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں، جو اپنی عبدیت پر ایسے مشہور ہیں، عبدیت میں ایسے مشہور ہیں کہ اس لفظ سے ہر ایک کا خیال انہی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ کہ عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے۔ عبد رحمت الہی کا منتظر ہے، اور عبدہ کی رحمت الہی منتظر ہے۔ عبدہ وہ ہے جس کی عبدیت سے اللہ تعالی کی شان الوہیت ظاہر ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ ان جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی اور نہیں ہے۔
ہو سکتا بھی نہیں۔ ہم اس حوالے سے اتنا جانتے ہیں کہ ہم سب میں سے کوئی نہ ہوتا تو اس کائنات کو کوئی فرق نہ پڑتا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ تعالی اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا، کچھ بھی نہ بناتا، یہ خود اس کا فرمان ہے۔ برکت کے حوالے سے بھی آپ کو سنا چکا کہ اللہ تعالی خالق ہے، بنانے والا ہے، وہی جس میں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے برکت رکھ دیتا ہے۔ اب اس برکت کو میں اور آپ شمار کر سکتے نہیں۔ مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے بتا سکتا ہوں، ماہ رمضان گزرا، دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 1.5 ارب سے زائد بتائی جاتی ہے۔ روزہ رکھنے والوں کا شمار میں اپنے اندازے سے کہوں تو کہوں کتنے ہیں، مرد و عورت، کم سن بچے بھی بعض روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے روزہ کھولتے ہیں کھجور سے، تازی ہو تو رطب کہتے ہیں، تیار ہو تو تمر کہتے ہیں، تمور جس کی جمع۔ چلے ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے، مکہ مکرمہ میں روزانہ حرم شریف میں لوگ جمع ہو کر روزہ کھولتے ہیں۔ اگر ان کی تعداد کم سے کم 1 لاکھ بھی لگاؤں، کم سے کم، تو 1 لاکھ آدمی کم از کم 1 کھجور بھی اگر کھائے تو 1 لاکھ کھجوریں چاہیے۔ پھر مدینہ منورہ جائیں تو اتنی ہی، اور افراد زیادہ ہوں، کوئی 1 سے زیادہ کھائے، 3 کھاتے ہیں، 5 کھاتے ہیں۔ کیا کبھی سنا کہ کھجوریں کم پڑی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ 30 دن کوئی ایک دن ایسا ہو کہ کوئی کھجور کم پڑ گئی ہو؟ نہیں۔ تو اب اس سے برکت کا اندازہ کر لیجئے۔ قربانی کا موقع آتا ہے، 25-30 لاکھ افراد حج پر جمع ہوتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع والے لازمی قربانی کرتے ہیں، حج افراد والوں پر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ تمام افراد، اگر ان میں سے ہم 30 لاکھ میں سے 10 لاکھ نکال دیں کہ 20 لاکھ لازمی قربانی کر رہے ہیں، کبھی سنا کہ جانور کم پڑ گئے؟ اونچی برکت کا اندازہ کر لیجئے۔ اللہ تعالی جس میں چاہتا ہے برکت رکھ دیتا۔ تھوڑی سی چیز بہت زیادہ لوگوں کو کافی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ برکت ہو گئی۔ چیز کی نسبت کسی برکت والے سے ہو جائے تو وہ چیز تبرک کہلاتی ہے، کہ اس کی نسبت برکت والی چیز سے ہو گئی تو اب وہ تبرک ہو گیا، مبارک ہو گئی۔ یہاں 1-2 باتیں